ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا يَزَالُ بَارِيَ الْمَسْمُوكَاتِ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ جَبَّارِ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتُ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کرنا اللہ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستو وقت میرے پاس انتہائی مختصر ہے اور اسی اختصار کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی ذرا تھوڑے اذہان کو میرے ساتھ متصل رکھیں جو میں مطالب سوچ کے آیا ہوں وہ جلدی جلدی آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر سکوں میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد پروردگار ہے جاگیے گا میں نے تھوڑی سی سپیڈ کو تیز اس لیے رکھا ہے کہ جلدی جلدی چند مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں تھوڑا سا جاگیے گا خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا میرا حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے جاگیے گا بھائی جان تھوڑا سا نہیں ہلانا میرا ساتھ دینا ہے قرآن ہے سورہ رعد ہے آخری آیت ہے خدا ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا میرا حبیب کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے میرا حبیب توجہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم بھائی جان مولا زندگی دے جی مولا آپ کو سلامت رکھے میرے سامنے بیٹھے توجہ چاہے
شاہ جی خدا فرماتا ہے حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، کفا باللہ شہیدا، ایک اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی خدا بتا یہ رہا ہے کہ میری رسول کی رسالت کا گواہ کوئی جاہل نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا نہیں۔ مولا زندگی دے جی، جلدی جلدی ذہنوں کو میرے ساتھ رکھنا۔ ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ اللہ نے دو گواہیاں دی، کن کو بھائی جان؟ کافروں کو۔ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یہ سورہ منافقون 28واں سپارہ پہلی آیت ہے۔ خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرا حبیب منافقین تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا سر نہ ہلاؤ، میرے ساتھ زبان ہلاؤ۔ خدا فرماتا ہے منافقین تیرے پاس آتے ہیں شاہ جی اور آ کر کہتے ہیں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کہتا ہے واللہ یعلم، اے میرا حبیب اللہ جانتا ہے کہ انک لرسول، کہ تم میرا رسول ہے۔ سر اٹھائیے گا، لیکن خدا کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرا حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، منافقین آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن خدا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ میں جملہ کہوں سارے نہیں سمجھیں گے، جو سمجھیں گے ان کے چہروں سے پتہ چلے گا۔ یعنی خدا نے منافقین کی پہچان بچائی کہ ان کی گواہی سچی بھی ہو تو گواہ جھوٹے ہیں۔ نہیں میرے بھائی جان، میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سورہ منافقون قرآن میں ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث نہیں پڑھ رہا، کسی معصوم کا فرمان نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کہیں دنیا والے سورہ منافقون کی اس آیت کو سن کر کہیں یہ شک بھی دل میں ڈال نہ دے کہ پاکستان میں سورہ منافقون پڑھنے پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اب میں جملہ کہوں، اللہ نے کہا منافقین جھوٹے ہیں، قرآن میں سورہ منافقون ہے۔ اب میں شیعہ مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں، خدا کی قسم، رسول کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا، منافقوں نے نہیں پڑھا تھا۔ ساتھ ہے میرا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جیو ساتھ ہے نا سارے؟ کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں باندھتے؟ ہم کسی صحابی کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ صحابہ کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن صحابہ میں اور منافقین میں فرق ہے۔ جو صحابی تھے وہ جنازے میں تھے، آپ کے اٹھے
ہاتھوں کی نظر جملہ کروں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، صحابی رسول کو جنگوں میں چھوڑ کے نہیں بھاگتے تھے، منافق بھاگ۔ بولے بولے بولا زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم لاکھ بل پاس کرو، ہماری کتابوں پہ پابندی لگاؤ، ہماری زبانوں پہ پابندی لگاؤ، قرآن پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم سورہ تحریم بھی پڑھیں گے، سورہ منافقون بھی پڑھیں گے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھئی قرآن پڑھنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا بھائی جان؟ دیکھیں یہ حاکم شام مدینے میں آیا اور آ کر پورے مدینے میں علی کے ذکر پہ پابندی لگا دی کہ آج سے کوئی علی کا ذکر نہیں کرے گا، سر اٹھانا۔ یہ پابندی لگا کے مدینے سے نکلا، عبداللہ ابن عباس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ حاکم مخاطب ہو کے کہتا ہے، او عبداللہ ابن عباس کیا تجھے خبر ملی ہے؟ کہا کیا؟ کہا میں نے مدینے میں علی کے ذکر پہ پابندی لگا دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یوں قرآن اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا او حاکم کیا تو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے بھی روک سکتا ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی لاکھ بل پاس کرو، قرآن پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم تو صرف سورہ منافقون ہی پڑھیں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ منافق رسول کے دور کے بعد پیدا نہیں ہوئے، یہ رسول کے دور میں ہی تھے تو رسول کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کہتا ہے میرا حبیب اللہ جانتا ہے کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کی سچی گواہی قبول نہیں کی۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، بھائی جو باہر تشریف فرمائے، اللہ نے ان کی سچی گواہی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹے ہیں۔ کاش یہ جملہ آپ تک پہنچے، کاش یہ جملہ آپ تک پہنچے۔ گواہی سچی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ گواہی دے کون رہے ہیں؟ توجہ یعنی جھوٹے دے رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ خدا سچی گواہی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جھوٹے، اللہ نے گواہی قبول نہیں کی۔ اس پر میرے پاس بہت ساری روایتیں، ایک مختصر روایت ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ایک عرب کا رہنے والا بدو جو غیر مسلم تھا، مدینے آیا مکہ سے اور مسجد نبی کے باہر سے گزرا اور آواز دے کے کہتا ہے یہ میری اونٹنی ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدار ہو تو آ جائے۔ رسول اللہ نماز پڑھ کے مسجد نبی سے نکل رہے تھے، اس عربی کے پاس آئے اور کہا یہ تو اونٹنی بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے پہچانتے ہو، میں مسلمانوں کا رسول ہوں، میں یہ اونٹنی خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ۔ کہا 300 درہم ہے۔ رسول اللہ نے 300 درہم نکال کے اس کو فوراً تھما دیے۔ آپ کی خاموشی کی نظر جملہ ہدیہ کروں، اس رسول نے فوراً درہم و دینار جیب سے نکالے، جس کے گھر میں نہ بوری تھی نہ بستر تھا، نہ بوری تھی نہ بستر۔ آپ تھکے سن رہے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ لولا کے مالک ہیں کائنات کے رسول، 300 درہم اسے دیے، کالے 300 درہم اور اونٹنی مجھے دے دیں۔ اس نے 300 درہم رسول سے لیے، اپنی جیب میں ڈالے اور چلنے لگا۔ رسول کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے 300 درہم لیے اور میں جا رہا ہوں، اونٹنی تو مجھے دے۔ اب یہ رسول سے بات نہیں کرتا، اونچی آواز سے کہتا ہے لوگو آؤ دیکھو مسلمانوں کا رسول مجھ سے میرے 300 درہم بھی لینا چاہتا ہے، اونٹنی بھی لینا چاہتا ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ اس نے رسول کے لیے دونوں رستے بند کر دیے، نہ اونٹنی طلب کر سکتے ہیں نہ 300 درہم طلب کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے مسلمانوں کا رسول مجھ سے 300 درہم بھی لینا چاہتا ہے اور اونٹنی بھی لینا چاہتا ہے۔ جب قضیہ تنازع بڑھا تو رسول اللہ کا ایک ساتھی توجہ کیجئے گا عزیزو، وہ نکلا کہنے لگا یا رسول اللہ معاملہ کیا؟ کہا میں نے اس کو 300 درہم دیے، یہ مجھے اونٹنی نہیں دیتا۔ اس نے ایسے رسول اللہ کی زبان سے سنا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا 300 درہم دینے کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟
نہیں ہے مجمع میرے صاحب تھکے ہوئے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے خلاف تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن فیصلہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، ایک اور ساتھی، 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 میں کس کس کا نام لوں بھائی؟ 40 لوگ آ گئے اور کہا وہی جو پہلے نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہے، رسول نے کہا گواہ نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، آپ کے خلاف تو فیصلہ کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ اب رسول پریشان ہے، 40 لوگ ایک طرف، رسول ایک طرف، رسول پریشان ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ رسول کی نگاہ پڑی، سلمان محمدی جا رہا تھا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، سلمان محمدی جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ سلمان بھاگ کیا؟ سلمان آئے، جائی جی یا رسول اللہ۔ رسول فرماتے میں نے اس کو 300 دینار درہم دیے، یہ اونٹنی مجھے نہیں دیتا۔ سلمان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا، سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ علی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، نہیں نہیں نہیں، سارنا ہلاؤ میرا ساتھ دینا، علی کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے میں فیصلہ کروں؟ کہا سلمان علی کو بلا کے لا۔ مولا علی آئے، رسول نے کہا علی میں نے اس کو 300 دینار دیے، 300 درہم دیے، یہ اونٹنی مجھے نہیں دیتا۔ رسول کی زبان سے سنا، علی فوراً عرابی سے کہتے او عرابی اونٹنی رسول کو دے، یہ کہتا میں نہیں دیتا۔ دوسری مرتبہ اونٹنی رسول کو دے، یہ کہتا میں نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ اونٹنی رسول کو دے، یہ کہتا میں نہیں دیتا۔ چوتھی مرتبہ علی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھے، سر کو تن سے جدا کر دیا، اونٹنی رسول کو تھما دی۔ وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنے میں بڑی احتیاط برتی تھی، بڑی احتیاط برتی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی نے کیسا فیصلہ کیا؟ کہا علی نے کیا تو علی سے پوچھو۔ کہا یا علی یہ کیسا فیصلہ کر دیا؟ علی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے رسول نے کہا جنت ہے، تم نے مانا، کوثر ہے تم نے مانا، ملائکہ ہے تم نے مانا، حشر ہے تم نے مانا، جتنی غیب کی باتیں بتائی بغیر گواہی کے ایمان لے آئے، اور 300 درہم کے لیے گواہی طلب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ منافقوں کی پہچان سمجھ میں آئی، جو نبی سے گواہ مانگے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ نبی سے 300 درہم کے لیے گواہی طلب کی، اونٹنی کے لیے نہ، خدا کی قسم عرب کے ریگستان کا جانور یہ اونٹنی، اس نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں۔ نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے تھوڑی یہ 900 کی بکتی رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جو رسول سے گواہیاں طلب کریں اللہ ان کی سچی گواہی بھی طلب نہیں کرتا۔ اور علی نے کیسا فیصلہ کیا؟ اور علی کا فیصلہ صرف فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ علی ہے عالم کتاب۔ اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رسول کی رسالت کا گواہ بنایا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ رعد خدا فرماتا ہے کافر یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، میرا حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا، پوری کتاب کا علم ہے، یعنی رسول کا گواہ عالم کتاب ہے۔ بھائی جان ہم سب مسجد میں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرا ساتھ دیں، میں جتنی دیر فضائل علی پڑھوں آپ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، اس کے بعد اتنی ہی دیر آپ کا رسپانس آنا چاہیے، اتنی دیر آپ کی زبانیں ذکر علی کرنی چاہیے۔
میرا ساتھ دیں گے، لیکن اب نیت کریں کہ اب جو عابدی صاحب فضائل پڑھیں گے ہم اس نیت سے سنیں گے کہ اللہ ذکر علی کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ جو علی کے فضائل سنیں، علی کے فضائل سنیں یا پڑھیں، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ، بھائی تنہا میرا ساتھ دیجئے گا، تنہا استغفار کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، علی علی کرنے سے بھی معاف ہوتے۔ سارے بولیں بھائی جان، سارے بولیں گے پوری طاقت سے، گناہوں کی معافی کے لیے ذکر علی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سلامت رہا بھائی جان، آپ کا وعدہ ہو گیا مجھ سے، میں ذکر علی میں فضائل علی کی کرنے لگا ہوں بارش، اور یہ برسے گی آپ کے دلوں پر، اور علی کا ذکر دلوں کو زندگی عطا کرتا۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا، مسجد میں وعدہ ہو گیا کہ جتنی دیر میں فضائل علی پڑھوں گا اتنی دیر آپ میں داد تحسین کی طاقت و ہمت ہونی چاہیے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، اللہ نے کہا میرے رسول کی رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، امیر المومنین کوفہ میں اپنے منبر ابیض پر تشریف فرما تھے، ایک سائل کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی، آپ کی اپنی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے کہ جو آپ کی اپنی نگاہ میں آپ چپ کر گئے ہو؟ بھائی جان میں ہوں ادنا سا طالب علم، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا عابدی صاحب آپ کی کتنی کوئی فضیلت ہے تو بتائیں، تو میں بھی کچھ ٹائم لوں گا، کچھ وقت لوں گا کہ میری خدا جانے کون سی فضیلت ہے کہ جس کو میں ان کو بیان کروں۔ اب اس علی سے پوچھا جا رہا ہے، علی آپ کی اپنی فضیلت سب سے بڑی کون سی ہے؟ اس علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس علی کے متعلق رسول نے کہا اگر سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، تب بھی علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اس علی سے پوچھا جا رہا ہے یا علی آپ کی اپنی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اس کا سوال کرنا تھا۔ علی نے اپنی فضیلت کا ذکر کیا، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے کہ فضائل علی کی بارش کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ مولا علی نے اپنی کسی فضیلت کا ذکر نہیں کیا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ حیدر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، صفدر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، ایلیا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، خدا کا خانہ زاد ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، جبریل کا استاد ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، والد شبیر و شبر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، قاتل مرحب و انتر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، یاسوب الدین ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، امام المتقین ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، امیر المومنین ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، صدیق اکبر ہونا، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، صدیق اکبر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، فاروق اعظم ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، انف اللہ، جنف اللہ، راس اللہ، رجل اللہ، ولی اللہ ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، کعبۃ القلوب ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، نعبہ عظیم ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، حبل اللہ ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، اہل ذکر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، حاجت روا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، مشکل کشا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، نفس اللہ ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، نفس رسول ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، اسد اللہ الغالب ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، غالب علی کل غالب ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، مطلوب کل طالب ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، والد شبیر و شبر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، مسیل ہارون ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، فاتح خیبر و خندق ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے، بنیان
مرسوس ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ وہ کہتا ہے مولا آپ کی فضیلت ہے کون سی؟ کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ بِالْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کو رکھا، اور میری فضیلت یہ ہے اس نے لا شریک ہوتے ہوئے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی میں علی کو اپنے ساتھ سلامت رہے آپ، سلام پوری طاقت سے کلیجو حیدری جیو جیو بزرگوں بھائی جان اس کائنات میں دو ہی تو علی ہیں، ایک اللہ علی ہے، ایک اس کا بندہ علی۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، چار مصرے پڑھتا ہوں بھائی جان، بزرگوں کی نظر کرتا ہوں، چار مصرے سنیں گے بھائی جان، سنیں گے؟ شیر کو شیر بن کے سننا، اور شیر شیر خدا کی شان میں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان اس گھرانے میں آپ کو سارے ہی شیر ملے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے ہی اس گھر میں شیر ہیں، حمزہ شیر، جعفر طیار شیر، عباس شیر، حیدر شیر، لیکن ان شیروں میں غالب شیر کون ہے؟ اسد اللہ الغالب، یعنی علی ابن ابی طالب۔ دو علی ہیں، علی کا معنی یاد ہے؟ علی کا معنی بھائی جان، علی کا معنی ہے بلند۔ شاہ جی ایسا ہی ہے نہیں؟ سارے بولے علی نام کا معنی ہے بلند، ٹھیک ہے؟ بس اس نام کے معنی کو ذہن میں رکھیں اور لطف لیں اشعار کا۔ شاعر کہتا ہے بھائی جان جو لفظوں کے قدردان ہیں توجہ کیجئے گا، شاہ جی شاعر کہتا ہے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، جو لفظوں کے قدردان، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے بھائی، جو تلووں کو سمجھا ہے، تلوے سمجھتے بھائی، تلوے پاؤں کا نیچے والا حصہ اسے کہتے ہیں تلوے، توجہ کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ نہیں یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے۔ چوتھے مصرے پہ توجہ کرنا جی، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا۔ اب بولو حیدر،
ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ کوئی ایسا ہو تو علی کے مقابلے میں لاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کیا کروں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا کروں؟ مجھے اونچا سنائی دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی رسول کی رسالت کا گواہ۔ آیت پہ غور کریں، میں بس بیان کو سمیٹ رہا، افسوس ہے وقت بہت جلدی گزر گیا۔ مجھے 10 بجے فیصل ٹاؤن میں ممبر لینا تھا اور بانی مجلس سے میرا وعدہ ہوا تھا کہ 8:45 بجے ہی مجھے بٹھائیں گے، اور 8:45 بجے میں آ گیا تھا۔ لیکن آپ کے علم ہے کہ مجھے 9:25 پہ ممبر ملا ہے، اور ظاہر ہے وعدے آگے بھی پورے کرنے ہیں۔ فیصل ٹاؤن سے پڑھ کے پھر مجھے عزیز گارڈن میں جا کے پڑھنا ہے، تو میں بیان کو سمیٹتا ہوں۔ یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یہ یقولو، بیٹا توجہ کریں، یہ یقولو صیغہ مضارع جو حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور مستقبل بھی۔ یعنی کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافر زمانے رسول میں بھی تھے، اب بھی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر ہیں تو وہ رسول کی رسالت کا انکار کریں گے، تو ایک گواہ تو ہو گیا اللہ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جی جو ابھی پہنچ گئے، جن کے ذہنوں نے ابھی سفر کر لیا، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ یعنی کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو میرا حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کے گواہی کے لیے ایک اللہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے مولا علی کا نام نہیں لیا، کہا کہ پوری کتاب کا علم۔ اب جس کے پاس بھی یہ علم ہوگا وہ رسول کی رسالت کا گواہ ہوگا۔ اب اللہ تو کہیں آتا جاتا نہیں ہے، اللہ کیسے گواہی دے؟ تو اللہ نے اپنی گواہی کے لیے قرآن کو بھیجا۔ اب قرآن ہے اللہ کی طرف سے گواہ، اور آج بھی کافر موجود ہے اور رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ اب بتاؤ وہ عالم کتاب کون ہے؟ بھئی تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پورے 14۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آج بھی ایک عالم کتاب موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ امام زمانہ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، توجہ کیجئے گا۔ قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کا نام ہے سلیمان پیغمبر نے چاہا کہ میرے پاس تخت بلقیس آ جائے۔ تخت بلقیس تھا سبا میں، منگوانا چاہتے تھے سدون میں، 1500 میل کا فاصلہ ہے سبا سے سدون۔ وہ جب حضرت بلقیس چلی ہے سلیمان کی طرف، تو سلیمان چاہتے تھے اس کا عرش، اس کا تختہ میرے پاس آ جائے، تو اپنے درباریوں سے کہتے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے؟ سورہ نمل، کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس سب سے پہلے لے آئے؟ قرآن کہتا ہے بھائی جان سورہ نمل، قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان اگر تو مجھے حکم کرے، جنوں کا سردار افریت جنوں کا سردار، وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان پیغمبر اگر مجھے حکم کرو تو میں تیرے تخت پر کھڑا ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو تیرے پاس لے آؤں گا۔ سلیمان کہتا ہے اس میں بڑی دیر ہے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے جی کرسی سے کھڑے ہونے میں، ممبر سے کھڑے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈز لگتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جب کہا نا اس سے بھی جلدی چاہیے، اب قرآن کہتا ہے بھائی جان، قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔
قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ کہتا اگر مجھے حکم کرے تو میں تیری پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو تیرے پاس لے آؤں گا۔ اور روایت کہتی ہے کہ ابھی سلیمان پیغمبر نے اپنی پلک کو جھپکا نہیں تھا کہ تخت بلقیس سامنے تھا۔ قرآن کہتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ بھائی جان تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو اس نے تخت کو پلٹا دیا۔ یہ تھا چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع، اور علی ہے بڑے نبی کے بڑے وسیع۔ اور علی کے پاس کتاب میں سے نہیں پوری کتاب کا علم ہے۔ اب علی کیا پلٹائے؟ اسی لیے نبی نے کہا تھا اٹھو علی اور سورج کو پلٹا دو۔ نعرہ حیدری! علی نے سورج پلٹا دیا۔ ایسے علی نے کس طرح کیا؟ علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بھائی جان میرا ساتھ دینا، پڑھے لکھے نوجوان دوست جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے۔ تخت پلٹا دیا حضرت آصف بن برخیہ نے۔ تخت مجسم کہاں سے؟ سبا سے سدون، 1500 میل۔ کیسے؟ پلک چھپکنے میں، ہے یا نہیں؟ یہ کیا انہوں نے علم کی وجہ سے۔ ان کے پاس تھا تھوڑا سا علم۔ میری ساری تقریر بھولنا، میں خود کہہ رہا ہوں، بے شک بھول جانا، لیکن اب جو آپ دی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہے اس کو ذہنوں میں ضرور محفوظ رکھیے گا میرے بچے نوجوان دوست جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے۔ آج کل زمانے نے، بلکہ میں جملہ بہتر کروں، آج کل علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم پلک چھپکنے میں تصویریں 2,000 3,000 8,000 کلومیٹر میں لمحوں میں بھیج دیتے ہیں۔ بھیجتے ہیں یا نہیں؟ پیغام بھیجتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، شاہ جی ویڈیوز بھیجتے ہیں یا نہیں؟ جو بھیجتے ہو وہ تو بولو بھائی۔ سر ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے۔ کون ہے بھائی جو واٹس ایپ یوز نہیں کرتا؟ اب تو گھر میں بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے پیغامات کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں۔ اتنا موبائل کا زیادہ استعمال شروع ہو گیا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کی ترقی یعنی علم کی ترقی ہے یا نہیں؟ کیسے کی ترقی؟ علم کی وجہ سے۔ یعنی اب انسان کے پاس اتنا علم آ گیا ہے کہ ابھی وہ لمحوں میں ہزاروں میل پر تصویریں بھیج رہا، لیکن ابھی زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی کہ جسم بھیج دیے جائیں۔ اب میں جملہ کہوں، میرا ساتھ دینا، اب ساتھ نہ ہلانا۔ یعنی ہم لمحوں میں، سیکنڈز میں 1500 2000 کلومیٹر کا سفر کر لیں، ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ابھی علم اس معیار پر نہیں آیا۔ اب سر اٹھائیے گا، آصف بن برخیہ کے پاس تھا کتاب میں سے تھوڑا سا علم۔ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے تخت نہیں بھیجا، میرا ساتھ دینا بھائی، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے نہیں بھیجا، مجسم بھیجا۔ وہ جو پڑا ہوا تھا سبا سے، اس کو لمحوں میں حاضر کر دیا پورے تخت کو۔ کیوں؟ اس کے پاس تھا کتاب میں سے تھوڑا سا علم۔ اور جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا یا لائن جگہ، اس وقت علم کی ترقی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم کتاب ہے، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور جب پوری کتاب کا علم آ جائے گا تو پھر تصویریں ٹرانسفر نہیں ہوں گی، بندے ٹرانسفر ہوں گے۔ ادھر کعبہ کے پاس کہیں گے میرا ظہور ہو گیا، منتظر اپنے گھر سے ایک قدم اٹھائے گا، دوسرا قدم امام کی بارگاہ۔
سارے بولو کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا زندہ راستہ کربلا کربلا حق کا زندہ راستہ سارے بولے کربلا کربلا جو بھی نعرہ لگائے گا وہ کربلا جائے گا گوزر مزاج بن کے حیدری توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب عالم کتاب آئے گا، عالم کتاب صرف مولا علی نہیں ہے، ہمارے 14 کے 14 عالم کتاب، اور ایک عالم کتاب پردہ غیبت میں ہے یا نہیں؟ اور جب امام ظہور فرمائیں گے علم ترقی کر جائے گا، کیوں؟ یہ تھوڑی کتاب کے عالم تھوڑی ہیں، آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم من الکتاب کے عالم نہیں ہے، علم الکتاب کے عالم، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم، امام کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آج تو تصویریں جا رہی ہیں نا، جب امام آئیں گے اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ایک قدم اٹھائیں گے امام کی طرف، ہے یا نہیں ہے؟ ایک قدم اٹھائیں گے امام کی طرف، آپ کا پہلا قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم مکہ میں ہوگا۔ یہ روایات ہیں، یہ روایت۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ آنے والا عالم کتاب ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ عالم کتاب کا کمال ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان لوہے کو مقناطیس کی طرف کرے تو کھینچ لیتا ہے نا، جذب کر لیتا ہے۔ جب امام آئیں گے تو ہمیں اس طرح جذب کر لیں گے۔ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہر امام اپنے دور میں رسول کی رسالت کا گواہ ہے، ہر امام اپنے دور میں عالم علم کتاب الہی۔ سید سجاد بھی عالم علم کتاب تھے، ہر امام نے رسول کی رسالت کی گواہی دی، لیکن جو سید سجاد نے دی ایسی کسی نے نہیں دی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق۔ یزید نے دربار میں اعلان کیا مؤذن سے اذان دو، مؤذن نے اذان دی، جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام فرماتے ہیں اس رسالت کی گواہی میری آنکھیں، میرے کان، میرا خون، میری جلد، میرا جسم، میرے لہو کا ایک ایک قطرہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دربار میں سید سجاد نے رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ گواہی دینے کے بعد یزید سے کہتے ہیں یزید، یہ مؤذن نے اذان میں جس محمد کا نام لیا، بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اجرکم علی اجرکم علی۔ آزادارو صرف 2 سے 3 منٹ کا مصائب ہے اور اس کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا، ضرور تابوت کو کندھا دیجیے گا۔ آزادارو سید سجاد کو جب تابوت اٹھا تھا یہ حسرت تھی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہے تھے جب شہادت کا وقت قریب تھا کہ بابا مجھے معاف کرنا، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا لیکن بابا تیرا جنازہ سجاد نے گرم ریت پر دیکھا۔ سید سجاد کو بڑا دکھ تھا اس بات کا۔ عزاداروں یزید سے کہتے ہیں بتا محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یزید کہتا تیرا نانا ہے۔ کہا اگر یہ میرا نانا ہے تو بتا اس کے بچوں کو کربلا میں کیوں ذبح کیا، اس کی نواسیوں کو کیوں قیدی بنایا؟ اور پھر اہل دربار سے مخاطب ہو کے کہتے شام والو، برداشت کر لینا جملہ، شام والو یہ جو یزید نے اپنے آگے تشت میں سر رکھا ہوا ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ یہ یزید جس کے دندان مبارک پر چھڑیے مار رہا یہ رسول کا نواسہ ہے۔
اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد کو میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے، سید سجاد کو سب سے زیادہ جو دکھ تھا دو باتوں کا، پہلی کہ میں بابا کو بے کفن چھوڑ کے کربلا سے جا رہا تھا، اور دوسرا منہال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رونے والوں 3 مرتبہ کہا الشام، الشام، الشام۔ یہ امام کو اتنا درد تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال خون روتے رہے۔ میں تو آپ کے سامنے مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں۔ سنیں، اب ماتم کر کے جملہ سنا، اسی پہ تابوت برآمد ہو گیا۔ در کا سنا، آواز آئی انا للہ، باقر کی شہادت ہوئی، امام سجاد کی شہادت ہوئی، باقر کا بھی جنازہ اٹھا، بابا کا بھی جنازہ اٹھا، لیکن نہ اٹھا تو حسین کا جنازہ۔ ماتم سجاد۔